ایک ناجائز حکومت نے قوم کے سامنے اپنی 3 سالہ کارکردگی رکھی ہے، جھوٹے اعداد و شمار کا سہارا لیا ہے، ملک کی معیشت زمینی حقائق پر مبنی ہوتی ہے، عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور حکمران ایک لعنت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان سے جان خلاصی اب ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے 3 سالوں کی کرتوتوں کی ناکامیوں کی رپورٹ وائٹ پیپر کی صورت میں قوم کے سامنے لائے گی اور کل کے سربراہی اجلاس میں یہ ایجنڈے پر ہوگا۔ لیکن جہاں باقاعدہ ملازمین کو برخاست کیا گیا ہے، وہاں پر ان ملازمین کی تقرری اور ان کے تحفظ کا ایکٹ بھی اڑا دیا گیا ہے۔ اب یہی سوال پیدا ہوگا کہ عدلیہ بالا تر ادارہ ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ قوم کو عام انتخابات چاہیے۔ ایسے موقع پر بلدیاتی الیکشن یہ قوم کا ڈیمانڈ نہیں ہے، لہذا عوام کی ڈیمانڈ کا احترام ہونا چاہیے۔ حال ہی میں جو واقعات لاہور میں رونما ہوئے، خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بے راہروی کے حوالے سے، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ بے حیائی اور فحاشی اس کا ایجنڈا ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں۔ ضرور ایسی قوتیں ہیں کہ جو وہاں پر طالبان کی فتح کو اور ایک پرامن سیاسی نظام کو سپرتاش کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ کہیں آنکھوں میں کوئی حیا کی کوئی چیز کہیں ہے کہ یہ بھی بیٹھ کر 3 سالہ کارکردگی قوم کو دکھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ 3 سالہ کارکردگی نہیں تھی، یہ 3 سالہ کارکردگی ان کی ایک تو ابرار الحق ہے، ایک عیسیٰ خیلوی ہے اور ایک ہمارے اسماعیل صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب۔ یہ 3 گویے جو ہیں، یہ 3 سالہ کارکردگی۔ پی ڈی ایم کی پالیسیاں اور فیصلے شہباز شریف صاحب خود نہیں کیا کرتے۔ پی ڈی ایم 9 جماعتوں کا ایک فورم ہے اور سب مل کر اپنی پالیسی طے کرتے ہیں۔ کل سربراہی اجلاس ہے کراچی میں، اور پرسوں کراچی میں فقید المثال ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ عمران اور پی ٹی آئی کی کوئی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وہی تمام معاملات ڈیل کر رہے ہیں۔